اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ بے روزگار ہیں، تنگ دست ہیں تو یہ موقع نہ ہاتھ سے جانے دیں، کیونکہ یہ موقع سال میں بس ایک بار ہی ملتا ہے۔ ماہ رجب سال کا وہ بابرکت مہینہ ہے جو رحمتوں اور برکتوں سے بھرپور ہے۔ اس میں وظائف کی تاثیر کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس عمل سے بہت سے لوگوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں، ان کی زندگی میں تمام پریشانیاں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہیں، ناکامیاں ہمیشہ کے لیے جان چھوڑ گئی ہیں، اور وہ اب دن رات اللہ کی رحمتوں اور برکتوں سے لطف اندوز ہو کر شکرانے کے سجدے اللہ کے حضور ادا کرتے ہیں۔ جو شخص بھی یہ عمل کرتا ہے اس کا مقدر سنور جاتا ہے۔ یقین جانے وہ بندہ اپنی زندگی کی کھوئی ہوئی خوشیوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ اب جو شخص بھی اپنا مقدر سنوارنا چاہتا ہے وہ یہ عمل لازمی کرے۔ بہت سارے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ کر عمل نہیں کریں گے اور کچھ عمل کر بھی لیں گے، کیونکہ یہ عمل وہی کر سکے گا جس کا نصیب بدلنا ہوگا۔ اس عمل میں تھوڑا سا نمک لے کر باوضو ہو کر ادب کے ساتھ صرف ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لیجیے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ سال بعد موقع آتا ہے، پھر اس کی برکتیں دیکھ کر آپ حیران و ششدر رہ جائیں گے۔ یہ عمل جادو سے بھی زیادہ جلدی اثر کرے گا۔ بے روزگار لوگوں کی غربت ایسی ختم ہو جائے گی جیسے وہ کبھی غریب تھے ہی نہ۔ انسان ایک ہی دن میں مالا مال ہونا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے ذرائع سے رزق عطا فرمائے گا کہ انسان کی سوچ بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے گی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے گا کہ پھر زندگی میں کبھی انہیں تنگی نہیں رہے گی۔ جو شخص ہمیشہ کے لیے مالا مال ہونا چاہتا ہے باوضو ہو کر قبلہ رخ بیٹھ جائے، سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھے، پھر اپنے مسئلے کی نیت کر کے کہ میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے، یا پھر اپنی مراد کی نیت کر لے۔ کوئی بیماری ہے اگر اسے تو اس سے نجات کی نیت کر لے، کاروبار میں برکت نہیں تو برکت کی نیت کر لے، الغرض جو بھی مسئلہ ہے اس کی نیت یا حاجت ہے اس کی نیت کر لے، اور یہ عمل پوری نیت اور توجہ کے ساتھ کریں۔ یہ موقع سال میں ایک بار ہی ملے گا، اس لیے اس موقع کا فائدہ اٹھا لیں اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ بے شک وہی ذات اپنے بندے کی مدد کرنے والی ہے اور وہی قادر مطلق ہے۔ آپ یہ عمل خود بھی کریں اور اپنے دوستوں، احباب، بہن بھائیوں تک بھی یہ عمل پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ وہ دعا جو تقدیر میں نہ ہو، تہجد میں انسان اللہ کو اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی منا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور خود اللہ تعالیٰ صدا دیتا ہے کہ کوئی میرا بندہ جو مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں، ہے کوئی بیمار کہ میں اسے شفا عطا کروں، ہے کوئی محتاج کہ میں اس کی محتاجی دور کر دوں، ہے کوئی تنگ دست کہ میں اس کی تنگ دستی دور کر دوں، اسے رزق عطا کروں۔ یعنی یہ وقت وہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ خود پہلے آسمان پر آ کر اپنے بندوں کو پکارتا ہے کہ آؤ میری عطا مانگو اور میں تمہیں پھر عطا کروں۔ لیکن یہ ہماری ہی کمزوری ہوتی ہے، ہماری ہی خطا ہوتی ہے کہ ہم بستر پر غفلت کے ساتھ سو رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم ویسے تو ہر وقت شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہماری حاجتیں قبول نہیں ہوتی، لیکن خود ہم قبولیت کے وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کوئی ایسی دعا چاہتے ہیں جو کہ ابھی تک پوری نہیں ہوئی تو اس وقت تہجد کے وقت اللہ سے مانگیں تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو چٹکیوں کی طرح جلدی کام کرتے ہیں، یہ عمل اکابرین کا بتایا ہوا ہے۔ ان کے بتائے ہوئے اعمال بہت پاورفل اور تجربے کے بعد ہی ہم تک پہنچتے ہیں۔ یہ عمل کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہے کہ میری ہر دعا قبول ہو، میری ہر حاجت پوری ہو جائے اور میں اللہ کی بارگاہ سے خالی نہ لوٹوں اور مجھے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، تو وہ بندہ یہ عمل لازمی کر لے۔ آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے یہ عمل کرنا ہے اور نیت کرنی ہے اپنے مقصد کی۔ تو آپ تنہائی میں اگر یہ عمل کریں گے تو زیادہ بہتر ہے، ویسے تو ہجوم میں بھی کر سکتے ہیں، بس مقصد یہ ہے کہ آپ کا پورا دھیان عمل پر ہی رہے۔ ویسے تو جگہ کی کوئی قید نہیں، اس لیے کوشش یہی کریں کہ یہ عمل آپ تنہائی میں ہی کریں۔ آپ سب سے پہلے اپنے اللہ سے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ اے میرے
میرے اللہ جو بھی میں جاننے یا انجانے میں گناہ کر بیٹھا ان پر میری گرفت نہ فرما، اور اپنے حبیب اور ان کے آل کے صدقے سے مجھے اور تمام مومنین کو معاف فرما، اور ہمارے نیک اعمال میں اضافہ فرما، اور مجھے اس عمل میں کامیابی عطا فرما۔ یہ مہینہ رجب کا اسلامی سال کا 7واں مبارک مہینہ ہے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروائی ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس مہینے میں بندوں کی عبادت بھی قبول ہوتی ہے اور دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ دور جہالت میں مظلوم رجب کے مہینے میں ظالم کے لیے بدعا کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا تھا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی انعامات اور کرامات فرماتا ہے، اس لیے جو بھی انسان اللہ کی کرامات حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ یہ عمل کر لے۔ اللہ کا یہ پسندیدہ مہینہ ہے، اور ماہ شعبان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان میری امت کا مہینہ ہے، اس لیے رجب کے مہینے کے فوراً پہلے یہ عمل آپ کر لیں، اور پھر ماہ رجب کے مہینے میں یہ پانی اور نمک کا استعمال کر کے آپ خود معجزے دیکھ لیجئے گا کہ کس قدر آپ کو اتنی برکتیں نصیب ہوں گی۔ درود پاک کے بعد آپ نے قرآن مجید کی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، جسے سورہ الحمد بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورہ آپ نے ہر بار بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھنی ہے۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ہی رحمت کا ذکر کیا ہے، بسم اللہ کے بغیر کبھی بھی اس سورہ کو نہیں پڑھنا۔ آج کا وظیفہ آپ کو دنیا کی ہر نعمت اللہ سے دلوا سکتا ہے۔ اس عمل کا طریقہ اسی طرح سمجھ کر کرنا ہے جس طرح میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کے دل کی ہر جائز مراد آپ کی گود میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ بہت ہی خوبصورت عمل ہے یہ اسم، جس کے بھی ہاتھ لگ گیا اس کی ہر مانگی مراد پوری ہوگی۔ جس نے بھی یہ عمل کیا ہے اللہ نے ضرور اسے اپنے کرم سے نوازا ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے والا ہر بندہ مالا مال ہو جاتا ہے، کوئی بھی خالی ہاتھ نہیں رہا، یعنی یہ حاجات کے حصول کے لیے نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اللہ کے صفاتی نام پڑھنے سے معرفت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس اسم پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر نعمت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اولاد کی دولت ہو یا سکون کی دولت ہو، چاہے کوئی بھی دولت ہو، آپ اس عمل کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نوٹ کر لیں، یہ بہت ہی آسان عمل ہے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے نماز عشاء کے بعد 313 بار آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے۔ نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور تسبیح یا دانے کاؤنٹ کر کے آپ نے ان پر پڑھنا ہے۔ جیسے ہی آپ ٹھیک طرح سے کاؤنٹنگ کر سکتے ہیں ویسے ہی کرنی ہے، اور کاؤنٹنگ بالکل ٹھیک طرح سے کرنی ہے۔ 313 بار آپ نے اس آیت کریمہ کا ورد کرنا ہے، بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے، اور دھیان صرف ورد کی طرف ہو۔ دھیان صرف ورد کی طرف ہو، کسی سے بات نہیں کرنی، اشارے میں بھی بات نہیں کرنی۔ یکسوئی کے ساتھ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اول و آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور درمیان میں جو بھی آپ کی حاجت ہو اللہ سے آپ نے وہ مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو بھی حاجت آپ مانگ رہے ہیں وہ ضرور اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ہر وظیفے اور عمل کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، اس لیے اس وظیفے کی بھی شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یعنی فوراً بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے باوضو ہو کر۔ اور اس کے بعد تیسری شرط یہ ہے کہ اس عمل سے کچھ دن پہلے ہی نمازیں پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر آپ پہلے سے نماز پڑھتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نہیں پڑھتے تو ضرور پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ خود غرضی میں آپ اللہ کو صرف یاد نہ کریں، اور یہ عمل پورے یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنا زیادہ صلہ بہترین ملے گا، دعا اتنی ہی جلدی اور بہترین طریقے سے پوری ہوگی انشاءاللہ۔ یقین اور اس عمل کے مل جانے سے آپ کو پازیٹیو ہی رسپانس ملے گا۔ یہ وظیفہ نہایت ہی مجرب ہے، میں نے خود یہ آزمایا ہے، جس کو بھی بتایا ہے وہ لازمی بامراد ہوا ہے۔ اس اسم کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی، لہٰذا مشکل کے وقت جو بھی مسلمان یہ دعا پڑھے گا اور جو بھی دعا کرے گا وہ قبول ہوگی۔ وہ اسم اعظم یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ان الفاظ کا ورد کرتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا، اس بندے نے اللہ تعالیٰ کا اسم اختیار کر کے دعا کی ہے۔ یہ اسم اعظم ایسا ہے کہ اس کے ذریعے سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرماتا ہے۔ اس لیے آپ کو ایسا اسم اعظم بتایا گیا ہے جس کو پڑھ کر اللہ کے حکم سے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے
تو وہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ یہ اسم اعظم مجھے ایک بزرگ نے بتایا تھا۔ یہ نہایت ہی پر اثر وظیفہ ہے۔ آج سے پہلے اور بھی لوگوں کو میں نے بتایا تھا، وہ سب کے سب ہی فیض یاب ہوئے ہیں، اور میں نے بھی جب جس مقصد کے لیے اور جس حاجت کے لیے یہ عمل کیا ہے، اللہ نے ضرور بامراد کیا ہے۔ آپ کو یقین دلانے کے لیے ایک واقعہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی تاکہ آپ کا یقین اور بھی زیادہ کامل ہو جائے، کیونکہ موجودہ دور میں ہمارے ارد گرد ہونے والے واقعات جن میں ان وظائف سے موجود رونما ہوئے ہوں تو وہ اور بھی زیادہ ہمارے ایمان کو تازہ کر دیتے ہیں۔ میرے چچا زاد بھائی کے رشتے دار کا گھریلو جھگڑا ہو گیا۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی اور ان کی 2 بچیاں بھی تھی۔ بیوی نے میکے جا کر خلا کا نوٹس بھجوا دیا۔ لڑائی بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے بیوی نے خلا کا نوٹس دے دیا۔ وہ بیچارے بہت پریشان تھے۔ پریشانی میں ہمارے گھر آئے اور بات کرتے کرتے ان کی پریشانی صاف عیاں تھی۔ میں نے انہیں یہ عمل بتایا کہ اس سے انشاءاللہ تعالی آپ کا مسئلہ ضرور حل ہو جائے گا۔ انہوں نے فوراً سے اس عمل کو شروع کر دیا۔ لڑکی کے گھر والے نہ ہی بات کروا رہے تھے اور نہ ہی ملنے دے رہے تھے، تو وہ بہت پریشان تھے، اور یہ وظیفہ انہوں نے پوری نیت کے ساتھ ہر نماز کے بعد پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اثر اس کا یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے وظیفے کے 5ویں ہی دن لڑکی کے ابو کی کال آئی کہ بیٹا، باقی گھر والے نہیں مان رہے، میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا گھر بنا رہے، میں تمہاری بیوی کو باہر لے کر آ رہا ہوں، اس کو آ کر لے جاؤ۔ پھر وہ جب ہمارے گھر ملنے آئے تو بہت خوش تھے اور بہت دعائیں دے رہے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔ آپ کا بھی جو مسئلہ ہو وہ آپ اس عمل کے ذریعے اللہ سے مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو محمد و آل محمد کے صدقے سے اللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کریں، اور اگر آپ کو بھی پسند آئی ہے تو لائک کریں، اور مزید اس طرح کے قرآنی آیات اور حدیث کی روشنی میں مسائل کے حل کے لیے وظائف کی معلومات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔